بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آج گزشتہ عید ہو گئی۔ لازم یہ لیکن بتائیں، جو حکمران، موجودہ حکمران یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM اور ان کے حمایت یافتہ جتنے بھی پس پردہ لوگ ہیں، جو حکومت جیل میں سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو جیل میں نماز کی ادائیگی کے لیے دوسرے قیدیوں کے ہمراہ سیکورٹی نہ دے سکے، وہ ملک میں دہشت گردی کہاں ختم کر سکتی ہے؟ وہ ملک میں نہ تو دہشت گردی ختم کر سکتی ہے، نہ ملک میں سیاسی انتشار ختم کر سکتی ہے، وہ ملک میں نہ تو انارکی پیدا کر سکتی ہے، وہ ناکام ترین حکومت ہوتی ہے۔ دہشت گردی تو ختم دور کی بات، یہ امن و امان قائم رکھنے میں بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اس حکومت کا کریڈٹ ایک ہے کہ بیرون ملک سے دنیا کے سب سے زیادہ IMF سے مہنگی سخت ترین شرائط پر قرضے لینا، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچانا، ملک میں امن و امان تباہ کر دینا، عوام کا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا، نوجوان بشمول پاکستان کی 80% آبادی ملک سے باہر جانا چاہتی ہے، اور پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ نوجوان لوگوں نے ملک سے گئے کیونکہ ادھر پاکستان میں وہ اپنی جان، مال، گھر محفوظ نہیں سمجھتے۔ بلکہ اس حکومت کا یہ بھی کریڈٹ ہے، نہ صرف اس نے دہشت گردی میں اضافہ کیا بلکہ ملک میں انتقامی کارروائیوں کی وہ داستانیں بنائی جس میں ماضی بھی شرماتا ہے۔ اس ملک نے مافیا کو مضبوط کیا، چاہے شوگر مافیا ہو، اربوں روپے کمائے، پہلے شوگر باہر بھیجی پھر منگائی، گندم بھی یہ کیا، زرعی طور پر بھی تباہ کیا، اور چوری کے مینڈیٹ سے آئی حکومت کی خارجہ پالیسی اس قدر اتنی ناکام ہے کہ امریکہ کے ایک سینیٹر نے ایک اہم ترین ایکٹ اسمبلی میں پیش کر دیا جس سے دھوڑے لگ گئی ہیں۔ اس حکومت کی ناقص خارجہ پالیسی، داخلی پالیسی، اکانومی پالیسی کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا میں تنہا ہوتا چلے جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے کسی بھی ہمسایہ ممالک جو افغانستان سے اچھے تعلقات تھے وہ بھی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ بھارت ازل سے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر جو ہماری شارک تھی اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہم گیس پائپ لائن کا، پیٹرول گیس لائن کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے۔ چین کے ساتھ جو گوادر تھا اس پر جو ایگریمنٹ کیا تھا سی پیک، اس میں بھی ناکامی ہے۔ یہ حکومت آدھا ٹتر آدھا بٹیر، کبھی چین کی طرف جاتی ہے، کبھی امریکہ کی طرف جاتی ہے۔ اگر دور ہو رہی ہے تو پاکستان کی عوام سے کہ بانی PTI عمران خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ عید کے دن بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو عید ملنے نہیں دیا، اور کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ یہاں تو ظلم کا نظام گھسیٹا جا رہا ہے، دنیا میں تنہا کر دیا۔ عید پر عمران خان کی فیملی کو اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں دی، پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکن رہنما اڈیالہ جیل کے باہر اس پر احتجاج بھی کرتے رہے۔ دوسری طرف بتائیں گے کہ اینڈ پہ کہ نواز شریف کیوں مایوس ہیں۔ یہ قصہ اور نواز شریف کا یہ خواب پورا ہوتا ہوا یقیناً دور دور تک نظر نہیں آتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ ملک کی وزیر اعظم بنے، اور یہ خواب آصف علی زرداری کا بھی محض خواب ہی لگتا ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے بظاہر ان کی جدوجہد دیکھ کر، ان کی ایفرٹس دیکھ کر، ان کی محنت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے
عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کا عہد کر لیا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جانی مالی قربانیاں دے رہے ہیں۔ 9 مئی ہو، 8 فروری 2024 ہو، یا 26 نومبر اسلام آباد ڈی چوک میں گولیاں ہوں، لیکن عمران خان کی مقبولیت روز روشن کی طرح، سورج کی طرح عیاں، اور حکومت کے کیمپوں میں مایوسی، اور یہی وجہ ہے کہ جاتی عمرہ میں مایوسی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے گزشتہ عید پر اپنی ہی حکومت پر سخت تنقید کی کہ آپ نے میرا سیاسی کیریئر ہی ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، نواز شریف کی طرف باہر آتے ہیں۔ عید کا دن تھا، رمضان المبارک میں عبادتیں ہوئی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گی، لیکن بلوچستان کے اختر مینگل، بلوچستان کے عوام، کے پی کے عوام دہشت گردوں کے لنگے میں رہی، اور حکومت صرف اور صرف عید کے بعد چلنے والی پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موومنٹ کچلنے کے لیے صرف مشاورت کرتی رہی، اور آشیرواد لیتی رہی طاقتور لوگوں سے کہ ہمیں اور بندے مارنے دو۔ مبینہ خبریں یہ آ رہی ہیں، اور تمام میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ آپ مختلف ٹی وی صحافیوں کو، جو غیر جانبی صحافی ہیں، وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے، بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کو روکنے کی بجائے اب موجودہ حکومت نے ساری توجہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حمایت یافتہ لوگوں کی، راجہ ناصر عباس، حامد رضا اور دیگر لوگوں، اگر مولانا فضل الرحمان تو میری خیال ہے کہ نہیں ملیں گے، اور جماعت اسلامی بھی نہیں ملیں گی، دہشت گردی کو روکنے کی بجائے، اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑنے کی بجائے، عید کے بعد ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے بھرپور طاقت کی حکمت عملی، لاٹھی چارج، گرفتار، گولی چلانا، گرفتاریوں کی حکمت عملی بناتے رہے، اور اعلیٰ افسران کو کہتے رہے کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف چلنے والی موومنٹ کو کچل دیں۔ 3 سال سے تو آپ ہر کوشش میں ناکام ہو رہے ہو۔ ناظرین، اور ایک بری خبر جو میں نہیں دینا چاہتا تھا، عید کے دن تھے، اختر مینگل جو لانگ مارچ کر رہے ہیں بلوچستان سے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہے، کہا جا رہا ہے کہ عید والے دن بھی انہوں نے دھرنا جاری رکھا، اور ہمارے دوست اسد اللہ خان اور دیگر صحافی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرامن احتجاج پر پولیس نے دھاوا موڑ دیا، لاٹھی چارج کی، پکڑ دکڑ کی۔ عید پر بھی ان کو خواتین اور بچوں پہ ہاتھوں میں مہندی، اور خواتین کے ہاتھوں میں چوڑیاں، اور مردوں کے ایک دوسرے سے گلے عید کو ملنے کی بجائے پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج، شیلنگ اور تشدد کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور کتنا خون چوسو گے لوگوں کا، کتنا خون بہاؤ گے؟ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اختر مینگل کے لانگ مارچ پر پولیس گردی کی، بلوچستان میں اور پنجاب میں پولیس گردی میں تو ظالمانہ PhD کر لی ہے۔ عید ملنے کے لیے بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا، اور دھمکیوں اور دھوکے داری رہے۔ دوسری طرف گزشتہ روز عید تھی، سما کے سینئر صحافی فرحان ملک کو عید کے روز بھی عدالت میں پیش کیا گیا، اور ایک جھوٹے کیس میں، مبینہ جھوٹے کیس میں پہلے ایک کیس ڈالا، پھر دوسرا ڈالا، اور انہیں مزید جوڈیشل کر دیا گیا۔ کیا اور کیس ڈالیں گے؟ کتنے صحافیوں کو نوکریوں سے نکالو گے؟ کتنوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرو گے؟ کتنوں کو اوے فیر کراؤ گے؟ کتنوں کے ہزاروں سینکڑوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ کرو گے؟ آپ تو کہتے تھے پیکا ایکٹ صحافیوں نہیں، آپ نے تو سول سوسائٹی اور عام شہریوں پر بھی پیکا ایکٹ کر دیا۔ دوسری طرف کیا عمران خان تم سے جھکا؟ آنسر از نو۔ کیا عوام نے سرنڈر کیا؟ آنسر از نو۔ ایسا لگتا ہے کہ عوام کی ایک ہی ضد ہے کہ عمران خان کو، نہ صرف عمران خان کی پوری PTI کے لوگوں کو باہر لے آنا، بلکہ ایک طرف ملک کا وزیر اعظم دیکھنا۔ اور عمران خان نے اس سلسلے میں وعدہ کر دیا ہوا ہے کہ جو 5 لوگ بیرون ملک سے آئے تھے، سنا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت جبر اور فسادیت میں کمی نہیں کرے گی، تو ہم بھی اوورسیئرز پاکستانی جتنے بھی ہیں اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے اس حکومت میں خاتمے کے لیے، کیونکہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے۔ فارم 47 والی حکومت اب لانے والوں پر
اتنا بوجھ بن چکی ہے کہ لوگ ان سے. دوسری طرف ناظرین، نواز شریف نے عید بھی گمنامی کی منائی. انہوں نے عید پر بھی ان کو ملنے والے کچھ دوست ہمارے جو مسلم لیگ نون سے بڑے پیار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی حکومت پر عدم اعتقاد کا اظہار کیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے اتنے لگ گئے ہو کہ آپ کا وزیر اعظم بھی پلے اس کے کچھ نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو بہت اچھے آدمی ہیں، وہ صرف یس سر یس سر یس سر کرتے ہیں. ڈرون حملہ ملتان میں KPK میں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں، حکومت کا بیان ہی کوئی نہیں آیا. دہشت گردی عروج پر ہوئی، حکومت کا بیان کوئی نہیں آیا. وفاقی حکومت ایک ہی ہے کہ ہمیں دوبارہ ہم پر ہمارے اربوں کربوں کے کرپشن کے مقدمات نہ کھولو، ہمیں گرفتار رکھو. کیونکہ ناظرین، شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت اچھے بن چکے ہیں، اور حکومت کے ہر حکم پر جی سر جی سر یس سر حاضر سر تعمیل ہوگی، حکم کی تعمیل ہو گئی، اینی آرڈر مور سر، اس حد تک محدود رہ گئے ہیں. ناظرین، جیسے ہی میں نے کہا کہ نواز شریف اپنی صاحبزادی جو مریم نواز کو انہوں نے اپنا سیاسی جانشین ڈکلیئر کیا ہے، یہ آج سے 10 سال پہلے بھی اپنی والدہ جو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، شمیم بی بی جو نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ تھا، اس وقت بھی بنانے لگے تھے، لیکن شہباز شریف قائل آ گئے. یہ نان شیر بنا جاتا ہے. لگتا ہے کہ جو بظاہر وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے، وہ خواہش اب پوری ہوتی دور دور تک غیر جانبدار حلقوں کے مطابق نظر نہیں آتی، کیونکہ اس نے وزیر اعظم والا بن کے سخت مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور حکومت سخت نالاں ہے. خود نون لیگ نالاں ہے، لانے والے نالاں ہیں. ان کا سگا چچا وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان نے موجودہ حکمرانوں نے، چاہے PDM-1 ہو، نگران ہو، یا PDM-2 موجودہ حکومت، جتنے جدوجہد کیے، لوگ عوام عمران خان کے ساتھ زیادہ جڑتے گئے، اور اس طرح عوام کی اس جدوجہد مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہ صرف عمران خان کو جدوجہد اور قانونی طریقے سے وہ رہا کرائیں گے، بلکہ وزیر اعظم بھی بنانا چاہتے ہیں. کل کیا ہوگا غیب کے علم تو اللہ کے پاس ہے. ناظرین، بظاہر یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اب ساری عمر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بول سکیں گے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی. ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، باجوہ ہو، ووٹ کو عزت ہو کے دے کے ووٹ کو جس طرح رسوا کیا، اور ووٹر کو جس طرح رسوا کیا، ان کا ووٹ چوری کیا. اب نواز شریف کے پاس نعرہ لگانے کے لیے عوام اور ووٹر نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف جعل سازی پر یقین رکھتے ہیں. جیسے کہ 2024 فروری میں وہ یاسمین راشد سے ہار گئے، اور اپنے باقی لوگ بھی ہار گئے. اب نواز شریف اپنی پوری سیاست میں جو ان کا کیریئر ہے، وہ ووٹ کو عزت دو کو نعرہ لگانے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے، کیونکہ اتنی دفعہ انہوں نے عوام سے وعدہ خلافی کی کہ عوام کا اور نواز شریف کا فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے. دوسری طرف ناظرین، میری ذمہ دار ذرائع نے خبر دی ہے کہ پنجاب اور لاہور میں مسلم لیگ نون کا سیاسی قد بہت چھوٹا رہ گیا ہے، بونا رہ گیا ہے. کچھ لوگوں نے شہباز شریف کو کہا ہے اگر پنجاب اور نون لیگ میں لاہور میں تھوڑی بہت ہی جان ڈالنا چاہتے ہیں تو مریم کی بجائے حمزہ شہباز شریف، جو شہباز شریف وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں، جن کا سیاسی ملن منان بھی بڑا ہے، ورکروں کی خوشی غمی میں بھی جاتے ہیں، انہیں مترک کیا جائے. لیکن خاندان کی ایک اہم شخصیت شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو سیاست میں نہیں دیکھ سکتی. آپ نے پورا سال ہو گیا دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز منظر سے غائب نہیں، انہیں کرایا گیا ہے. اور حمزہ شہباز بھی ہماری اطلاع ہے کہ نالاں ہیں کہ قربانی میں دوں اور پھل کھانے کوئی اور آ جائے. ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو ساری صورتحال، چاہے پیپلز پارٹی مل جائے، MQM مل جائے، اور ان کو طاقتور ہلکے اسٹیبلشمنٹ مدد بھی کرتے رہے، تو ان کا سیاسی مستقبل تو بظاہر ختم ہو چکا ہے. اور جیل میں بند اڈیالہ جیل ان سے زیادہ بااختیار، ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ عوام میں مقبول، ان سے زیادہ اکانومی کا ایکسپرٹ، ان سے زیادہ خارجہ پالیسی پہ نظر رکھے ہوئے، ان سے زیادہ اپنی جماعت کے میر جعفروں پر نظر رکھے ہوئے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد میر جعفروں کی بھی باری آئے گی. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ مجبوراً دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا ہے عید کے بعد ایسا باؤنسر ماروں گا کہ
موجودہ حکمرانوں کو ہیلمٹ اتارنا نہیں بلکہ گراؤنڈ سے بھاگنا ہوگا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پاکستان میں آئین قانون اور امن قائم ہو۔ امن آپ کے ووٹوں سے ہوگا، آپ کے باہر نکلنے سے ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔